لائف از ویری انپریڈکٹیبل، یہ ایک ایسا سینٹینس ہے جس کو ہم خود بھی اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے زبان سے سنتے بھی ہیں. اور انسانی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. ایک دن آپ شہزادے کے طور پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور اگلے ہی دن آپ بیکاری بن جاتے ہیں، آپ کی مشکلات سے زندگی بھر جاتی ہے. ایک دن آپ اپنے شہر کے منظور نظر ہوتے ہیں اور اگلے دن ہی آپ قصہ پارینہ بھی بن چکے ہوتے ہیں. آپ اپنے اٹھائے ہوئے ہر قدم، ہر غلط قدم کا ہر جانا آپ کو خود ہی بھگتنا پڑتا ہے. لیکن خوش قسمتی سے زندگی آپ کو ہمیشہ دوسرا موقع بھی دیتی ہے تاکہ آپ اپنی تمام جو غلطیاں ہیں نا اسے سدھار سکیں. لیکن دنیا میں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی پہلا موقع کھو دیتا ہے، کبھی اپنے ناقص تجربے کی وجہ سے اور کبھی دوسروں کی سرکشی کی وجہ سے. مگر پہلے موقع کو کھونے کا مطلب ایک موقع کو کھونا ہے، نہ کہ سارے مواقع کو کھونا ہے. پہلا موقع کھونے کے بعد اگر آدمی مایوس نہ ہونا تو جلدی ہی اس کو دوسرا موقع بھی مل جاتا ہے جس کو استعمال کر کے وہ دوبارہ سے اپنی منزل پر پہنچ سکتا ہے. جن مواقع پر دوسرے لوگ قابض ہو چکے ہوتے ہیں ان سے چھیننے کی کوشش کرنا عقل مندی نہیں ہوتا ہے. عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ جو مواقع ابھی باقی ہیں ان پر قبضہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. اس کی کئی ایک مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. دور اول میں اگر دیکھا جائے تو اسلام کو مکہ میں موقع نہیں ملا تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسلام نے مدینہ شریف کے مواقع کو استعمال کر کے اپنی تاریخ بنائی. مغربی قومیں صلیبی جنگوں میں اپنے لیے موقع نہیں پا سکی تھی تو انہوں نے علمی مواقع کو استعمال کر کے دوبارہ کامیابی کا مقام اپنا حاصل کیا. تو زندگی میں سیکنڈ چانس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، دوسرا موقع کن لوگوں کو ملتا ہے، دوسرے مواقع سے بھرپور فائدہ ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سائمہ نذیر ہیں، لائف کوچ ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں. سائمہ آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں، کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ، الحمدللہ آل گڈ. سائمہ، سیکنڈ چانس اس کی امپورٹنس کیا ہے اور کتنی ہونی چاہیے ہماری لائف میں؟ آئی تھنک سیکنڈ چانس، جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا شروع میں، ایک تو کبھی کبھی ہم اپنی غلطیوں سے کچھ چیزوں میں فیل ہو جاتے ہیں. بٹ آئی ٹیل یو ایکچولی فیلئر کی ڈیفینیشن کیا ہے. اچھا، فیلئر کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیز اسٹارٹ کی اور بس آپ اس میں آپ نے لوز کر لیا. فیلئر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر آپ نے لوز کر لیا اور پھر آپ نے گیو اپ کر دیا، اگر آپ نے ہار مان لی تو وہ فیلئر ہے. جب آپ دوبارہ کھڑے ہونے کی ہمت رکھتے ہیں، جب آپ اپنی چیز کو دوبارہ ایکسپیرینس کو ٹرائی کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا. سو دا تھنگ از کہ آپ نے خود اپنے آپ کو ہارتے ہوئے نہیں دیکھنا. یہ مینٹلی آپ کو بہت اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے اس کے لیے. اور دوسرا موقع ضرور آتا ہے، دوسرے موقع کو غنیمت سمجھنی چاہیے. اس کے کچھ سٹیپس ہیں کہ اگر آپ دوسرے موقع کو لینا چاہ رہے ہیں، سیکنڈ آپشن لینا چاہ رہے ہیں، سیکنڈ ٹائم کوئی چیز ٹرائی کر رہے ہیں، تو آف کورس اس کے لیے کچھ پریپریشن ہے جو آپ کو ضرور کرنی ہے. آپ نے کہا کبھی کبھی ہم کسی کی سرکشی کی وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں اور میجرلی ہماری اپنی ہی غلطیاں ہوتی ہیں. تو اس کے لیے آئی تھنک دیر آر فیو اسٹیپس. ایک تو آپ ہمت کبھی نہ ہاریں. آپ ہمیشہ اس ارادے کے ساتھ رہیں کہ میں ابھی بھی کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں. آپ سب سے پہلے بیٹھ جائیں، ریفلیکٹ کریں کہ پہلے تجربے میں ایسا کیا کیا ہوا تھا جو میں اپنا گول اچیو نہیں کر سکی یا نہیں کر سکا، رائٹ. اس کے بعد اپنا ایکشن پلان ضرور بنائیں. وزٹ کریں اپنے گول کو کہ ان دا فرسٹ پلیس میں یہ کرنا بھی کیوں چاہتی تھی، کیا میں ابھی بھی وہ کرنا چاہتی ہوں، تو میرا گول کیا ہے. اور اس کے لیے ایک ایکشن پلان آپ ضرور بنا لیں کہ اب مجھے کیا چیزیں کرنی ہیں اور کیا چیزیں نہیں کرنی ہیں. اینڈ آلسو اگر ہمیں لائف میں کوئی مینٹور مل جائے، ہمارے ارد گرد بہت تجربہ کار لوگ ہیں، ضروری نہیں ہے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، کوئی انسپریشنل فگر ہو سکتی ہے جو آلریڈی وہ رستہ گزار چکے ہیں. تو ایسے لوگوں کے تجربے سے بھی آپ بہت سیکھ سکتے ہیں. بٹ باٹم لائن اگین میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اگر آپ زندگی میں، چاہے آپ کا کریئر ہے، چاہے آپ اکیڈیمکس میں فیل ہو چکے ہیں، چاہے آپ کی پرسنل لائف کے کوئی میٹرز ہیں اور آپ کو لگے کہ یہ تو ویسا نہیں ہوا جیسا میں چاہتی تھی اور میں فیل ہو چکی ہوں، اب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کیا کروں گی، میں تو ڈپریس ہو گئی ہوں. خاص طور پر اکیڈیمکلی یس، بہت سارے اسٹوڈنٹس فیل کبھی ہو جاتے ہیں. آئی ووڈنٹ سے فیل، بٹ وہ اس سبجیکٹ میں نہیں ایکسل کر پاتے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ایفرٹ آپ صحیح جگہ پہ لگا رہے ہیں، کیا وہ پوٹینشیل آپ میں ہے، یا آپ کو کبھی کبھی ٹریک بھی چینج کرنا پڑ جاتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. بٹ دا تھنگ از یو نیڈ ٹو ریفلیکٹ. سوچیں، بہت سمجھداری کے ساتھ پلان بنائیں اور اپنی غلطیوں کو اپنا تجربہ سمجھیں. اب ایک دفعہ کی ہار کو دوسری دفعہ شروع کرنے کے لیے اپنا فاؤنڈیشن سمجھیں.
لیکن ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اگر پہلی دفعہ ہار گئے ہیں دوبارہ اسٹارٹ کریں گے تو لوگ پھر ہمیں باتیں کریں گے کہ یہ اچھا پہلی دفعہ ہوا نہیں دوسری دفعہ اسٹارٹ کر لیا, یہ تو یہ بھی ایک پریشر ہمارا آ رہا ہوتا ہے. سب سے زیادہ تو میں کہوں گی یہی پریشر ہوتا ہے. تو ایک جو بہت بیسک ٹپ میں اپنے گھر میں اپنے بیٹے کو بھی بتاتی ہوں, یو سی دیر از اے ریزن کہ جب آپ ریس میں ایک گھوڑا دوڑ رہا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے اس کے سائڈس پہ بلائنڈ ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی وہ بلائنڈ شاید اسی لیے ہوتے ہیں کہ اس کو اس سے غرض نہیں ہونا چاہیے کہ ساتھ والا گھوڑا کیا کر رہا ہے. یو سی, تو یو ہیو ٹو لرن ٹو بی بلائنڈ اینڈ ٹو بی ڈیف آف آل دا نیگیٹیوٹی اراؤنڈ یو. کبھی کبھی وہ نیگیٹیوٹی لوگوں کی آوازوں کی شکل میں آپ تک آتی ہے, اور کبھی کبھی وہ نیگیٹیوٹی آپ کی اپنی سوچ, آپ کے اندر بھی ایک خوف رہتا ہے کہ نہیں میں نہیں کر سکتی, دوبارہ فیل ہوگی تو کیا کروں گی. تو نیگیٹیوٹی کو فائٹ کرنے کا ایک ایک دروازہ رکھنے کا کہ بند کر دیا, اب میں نے اس کو نہیں سننا, اور اپنے گول کو اتنا بڑا, اور آئی وڈ سے آپ لکھ کے رکھ لیں. you see nothing works like this. آپ کو کیا چاہیے, آپ کو کیا اچیو کرنا ہے. اگر کچھ بچے بھی مجھے سن رہے ہیں, کچھ عورتیں خواتین گھر میں جو بھی لوگ سن رہے ہیں, آپ اپنے گول کو بائی ہینڈ لکھ کے, اینڈ اٹ از سیڈ ان کافی ساری ریسرچز میں بتایا جاتا ہے کہ اس کو آپ سامنے رکھیں, جہاں ایوری ڈے آپ اپنے جہاں تیار ہوتے ہیں صبح شیشے کے اوپر وہ پیج لگا لیں. اینڈ دیر از نو ہارم, یو سے اٹ ود یور خود سے افرمیٹیو سینٹینسز, اپنے جملے بولیں کہ میں کر سکتی ہوں, میں یہ اچیو کر سکتا ہوں, اس بار میں میتھس میں اتنے, اینڈ اس کا ایک پلان بنا لیں. ہر پلان کو ایگزیکیوٹ کرنا ڈسپلن کے ساتھ وہ ضروری ہے. اینڈ آلسو لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آئی تھنک یہ سب کرنے کے لیے جتنا کانفیڈنس آپ کو اپنے اوپر چاہیے, اس سے بہت زیادہ فیتھ اور بھروسہ اور مدد آپ کو اللہ سے چاہیے. تو اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط کر لیں, اور اس کو یہ بات بتا دیں کہ میں تو یہ قطعاً نہیں کر سکتی, میں تو یہ بالکل نہیں کر سکتا اللہ جی, جب تک آپ مجھے مدد نہیں کریں گے. اور آپ کی مدد یقیناً ملے گی, کیوں نہیں ملے گی, اللہ تعالیٰ کا ہی از دیئر فار اس. تو دنیا سے تھوڑی دیر کے لیے, سوشل میڈیا سے, اپنے ارد گرد کے سرکل سے اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے کٹ آف بھی ہو جائیں, اٹس ویری گڈ. ٹیک یور اون ٹائم, بیکاز یو سی یہ زندگی آپ کی ہے, یہ سفر آپ کا ہے, اس کی جرنی کے ہر آبسٹیکل کو آپ نے خود فیس کرنا ہے, چاہے ارد گرد جتنا بھی سپورٹ سسٹم ہو وہ ہیلپ کرتا ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ اپنی کشتی کے کیپٹن خود ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ لیڈ آپ کو لینی پڑے گی, اس خوف کو آپ کو اوور کم کرنا ہے اپنے اوپر, اور اپنے اللہ کے اس کو بھروسے اپنے کے کنارے ساتھ تک پہنچانا ہے یا ادھر ہی ڈبو دینا ہے, یہاں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن سائمہ, ہم اپنے لیے تو کہتے ہیں کہ ہمیں دوسرا چانس مل جائے, لیکن کسی اور کو دوسرا چانس دینے کا گوارا نہیں کرتے, ہم سوچتے تک نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا اس نے پہلی دفعہ غلطی کر لی, ہمارے ساتھ اگر کچھ غلط ہوا ہے اس کی وجہ سے تو اس کو دوسرا چانس نہیں دینا. ہم رشتے بھی توڑ دیتے ہیں, ہم دوستیاں, ساری چیزیں. تو اس پہ ڈائریکشن میں کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ آئی تھنک دل بڑے کرنے کی ضرورت ہے جنرلی ہم لوگوں کو, دوسروں کو سیکنڈ چانس دینے کی. یس, اور اگر آپ چاہیں تو جیسے میں ایک فیلڈ میں ہوں جہاں پہ بہت سارے ٹیم ممبرس کے ساتھ مجھے کام کرنا پڑتا ہے, اور ایسے میں خود بہت دفعہ فیل ہو جاتی ہوں, اور بہت سارے لوگ میرے ارد گرد فیل ہو جاتے ہیں. تو ہم مل کر اس کو پلان آؤٹ کر لیتے ہیں کہ آپ اس بندے کا اپنا ریفلیکشن لیں. یو سی, بجائے اس کے کہ میں ان کو بتاؤں آپ نے یہ غلط کیا تھا, آپ نے یہ غلط کیا تھا, آئی ووڈ آسک مائی ٹیم ممبر کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ پروجیکٹ سکسیزفل ہوا. دے وڈ سے, آپ کا بیٹا ہے, آپ کی بیٹی ہے, پوچھے کیا یہ سکسیزفل ہوا, نہیں ہوا, آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجوہات تھی جو نہیں ہوا, یہ وجوہات تھی. موسٹلی لوگوں کو خود بھی سمجھ میں آ جاتا ہے, اور اگر نہیں آ رہا تو ان کو ہیلپ کریں آئیڈینٹیفائی کرنے میں, اور پھر ان سے یہ سوال بھی پوچھیں. آپ اپنے آپ سے بھی خود یہ سوال پوچھیں, میں ایسا کیا کروں گی نیکسٹ ٹائم کہ یہ دوبارہ غلطیاں مجھ سے ریپیٹ نہ ہوں. لیکن سائمہ, دوسروں کو سیکنڈ چانس دیتے ہوئے کون کون سے مطلب ہوتا ہے نا, ہمیں ایک الارمنگ سچویشن یا ریڈ فلیگز ہمیں کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر ہم لوگوں کو دوسرا چانس دینا ہے یا نہیں دینا ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل ڈیپینڈ کرتا ہے. اور دیکھیں, آپ دوسرا کہہ رہی ہیں بار بار, تو دوسرا چانس از آل رائٹ, بٹ یہ اگین آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو دوسرے کے بعد بھی دوسرا نہیں دینا. دوسرے کے بعد تو دوسرا از اٹ شوڈ بی اوکے, بیکاز ہم سب انسان ہیں, ہم سب غلطیاں کر سکتے ہیں. بٹ اگر آپ ایک سیٹ پیٹرن کسی انسان کا دیکھ رہے ہیں کہ بار بار وہ اس سے مجھے نقصان ہی پہنچ رہا ہے, بار بار اس سے مجھے دھوکہ ہی فیس کرنا پڑ رہا ہے, تو پھر تو مومن بھی ایک تلوار سے دو بار نہیں کٹ سکتا. تو یہ ڈیسیژن آپ کو خود بھی لینا ہے. اگر آپ پھر بھی کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں, کسی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, تو ضرور کریں, بٹ پھر آپ اتنے وائز ضرور ہو جائیں کہ اس کی غلطی سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. یو انڈرسٹینڈ, ان کو ہیلپ کر دیں,
وہ جو بھی زندگی میں پروجیکٹ لینا چاہتے ہیں, اگر آپ کر سکتے ہیں, ان کو مینٹورشپ دے دیں, ان کو گائیڈنس دے دیں, اپنا وقت دے دیں, بٹ اس کی غلطیوں سے اپنے آپ کو کیسے سیف رکھنا ہے, اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک, بٹ آپ زیادہ سے زیادہ پھر کسی کے ساتھ یہی نیکی اور بھلائی کر سکتے ہیں. مگر دوسرا چانس دینے کے لیے آئی تھنک اس میں بس تھوڑا سا دل, تھوڑا سا ظرف بڑا کرنے کی ضرورت ہے, پراپر گائیڈنس دینے کی ضرورت ہے, اس انسان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کی, ایکشن پلان بنا کر اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن دوسرا چانس ملتا کس کو ہے؟ یس دیٹس اے بریلینٹ کویسچن. آئی تھنک انہی لوگوں کو ملتا ہے جو امید پر امید ہوتے ہیں اور اپنی نظر رکھتے ہیں ارد گرد, مایوس ہو کے اندھیرے میں بند کمرے میں بیٹھ نہیں چاہتے. یو سی اف یو آر آن اے لک آؤٹ کہ یس میرے پاس ایک رستہ بند ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اور رستہ ضرور کھولے گا. کہ جب تک آپ پر امید نہیں ہوں گے اور اپنی تیاری مکمل نہیں رکھیں گے, یو سی آپ کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں زندگی میں, تو اب آپ ویٹ نہیں کیجئے کہ اب وہ اپرچونٹی آئے گی تو میں سوچوں گا کہ میرے لائف سکلز یا میرے سکل سیٹ میں کیا چیز کم ہے تو پھر کام کرنا شروع کروں گا. نہیں, اگر مجھے پتہ ہے میرے آئی ٹی سکلز اتنے اچھے نہیں ہیں تو, اور اس وجہ سے مجھے ایک دفعہ نقصان اٹھانا پڑ گیا کسی بھی جاب میں, تو میں اپنا ایک سیلف ڈیولپمنٹ پلان ضرور بناؤں گی. چاہے مجھے اگلی جاب ابھی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی, مجھے خود پر اپنی محنت ضرور کرنی ہے. مجھے کوکنگ نہیں آتی تو میں اگلی دعوت کا انتظار نہیں کروں گی کہ جب تک وہ دعوت نہیں آ جاتی گھر پہ کوئی اہتمام مجھے کرنا ہے تو ہی میں بنانا شروع کروں گی. آپ چھوٹے لیول پر تھوڑی مقدار میں اپنے اسکل سیٹ پہ ضرور کام کرنا شروع کرتے ہیں, اس کو بہتر کرنے کے لیے. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اندر یہ ایک لیک کر رہی ہے چیز, تو آپ اس کے اوپر خود ہی وقت سے پہلے ہی بیفور ٹائم آپ اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں. سائمہ نذیر لائف کوچ ایجوکیشنسٹ ہمارے ساتھ موجود تھی. سائمہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا.